کہانی کا عنوان شب غم قسط نمبر 16۔ زہیب اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کومپل اس کے ساتھ خوش نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ زہیب اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ کیسے خود پر ضبط کر رہا ہوگا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ لیکن میں اپنی بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ عمیر کو اپنے اعصاب پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، میں ہار رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ مجھے کومپل سے ایک بار کم از کم بات ضرور کرنی ہے۔ میں فقط اس کا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں کبھی بھی سارا الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اس کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ یہ میری زندگی ہے، کوئی گیم نہیں کہ جس کا دل کرے وہ کھیل کر چلا جائے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اس کے اندر کے اصول پسند بندے نے پھر سے انگڑائی لی تھی۔ اگر یہ دونوں آپس میں کزنز تھے اور پسند کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ اب ہی دونوں کو یاد آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے غصے سے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا تھا، مگر ایک نئی سوچ نے اس کو کلک کیا تھا۔ میں کیسے کومپل کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کو فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گھر آیا تو کومپل کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے لفافے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ یہ مخصوص خط اسے اکثر ہی ملا کرتا تھا، مگر شادی کے بعد یہ پہلی بار موصول ہوا تھا۔ او نو، یہ یہاں کیسے آیا؟ اگر کومپل نے دیکھ لیا ہوا تو؟ اس مخصوص لفافے کو پہچاننے میں اس کو ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک ہی رنگ میں آیا کرتا تھا اور اس پر لگی مخصوص پھول کی کومپل دیکھ کر وہ پہچان جایا کرتا تھا۔ یہ خط اس کو تب سے مل رہا تھا جب سے اس نے یونیورسٹی چھوڑی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے پتہ لگوانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام ہو گیا تھا، اور ویسے بھی وقت کی قلت کی وجہ سے اس نے زیادہ کریدنے کی کوشش کی بھی نہیں تھی۔ مگر آج یہ خط اس نے تیزی سے اٹھایا، تبھی کومپل کمرے میں آ گئی تھی۔ عمیر نے فوراً لفافہ کمر کے پیچھے چھپایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کبھی بھی پتہ چلے، کیونکہ جیسے وہ کل اپنے کردار کے لیے بولا تھا، اب اس کے سامنے وہ خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا۔ کومپل کمرے میں کچھ تلاش رہی تھی، جبکہ عمیر اسے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے تئیں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تلاش رہی ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے تو آپ خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ اپنی چوری پکڑانے میں خود ہی دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس پر اس نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ آپ کے لیے ایک لیٹر آیا تھا، یہاں ہی رکھا تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی، تو عمیر نے لب بھینچ لیے کہ مبادا وہ کچھ کہہ نہ دے۔ خیر ہے، اتنا کوئی خاص اہم نہیں تھا وہ۔ عمیر نے جیسے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، وہ بہت اہم تھا۔ کومپل نے لب کاٹتے ہوئے کشن آگے پیچھے کیے تھے، تو عمیر نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کس کے لیے آیا تھا؟ عمیر نے کہہ کر ابرو اچکائے تو اس نے فوراً اس کو دیکھا اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اہم نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ برہمی سے اسے ڈپٹ رہا تھا، مگر کومپل کی نظریں اس کے پشت پر بندھے ہاتھوں کی جانب تھیں۔ یہ تو آپ کے پاس ہے۔ وہ ایک دم خوشی سے چلائی تو عمیر نے اس کو اپنے تئیں چھپانے کی کوشش کی تھی۔
آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ میرا مطلب کوئی خفیہ ہے؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی تو عمیر نے سختی سے لب بھینچے۔ ہاں بہت۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے گھورتا ہوا ایسے چلا گیا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، جبکہ کومپل نے کندھے اچکا دیے۔ تم نے پوچھا ہے، چلو تم کو بتا دیتے ہیں۔ جو ہم پہ گزری ہے تم کو بھی سنا دیتے ہیں۔ تیرے بعد ہمیں خود پہ بھی اعتبار نہیں، لفظ لکھتے ہیں، لکھ لکھ کر مٹا دیتے ہیں۔ نمی آنکھوں میں لیے لوگوں سے کبھی ہنس لیں تو ایسا لگتا ہے کہ خود کو سزا دیتے ہیں۔ ہم نے ہنس کے تیرے ساتھ گزارے تھے کبھی، یاد آتے ہیں جو وہ پل تو رلا دیتے ہیں۔